السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لائف از BUTFUL پر قرآن پاک کے چوتھائی پارہ کے اردو ترجمہ اور تلاوت کا سیزن 2 25 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والا ہے۔ اس میں ہم نے مولانا فتح محمد جالندھری کے اردو ترجمہ اور قاری فتح محمد پانی پتی کی خوشنما پانی پتی تلاوت کا استعمال کیا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد کلام پاک کے میسج کو آسان زبان میں عوام تک پہنچانا اور 150 سال پرانے مولانا فتح محمد جالندھری اور قاری فتح محمد پانی پتی کے دینی خدمات سے پریچے کرانا ہے۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے پاس دونوں بزرگان دین کے بارے میں یہ ایکترت جانکاری ہے جسے ہم آپ لوگوں کے سامنے ساجھا کر رہے ہیں۔ قاری فتح محمد پانی پتی born in 18th January 1905 in Panipat, died on 16th April 1987 and rests in Jannatul Baqi, Medina Munawwara. Fateh Muhammad Panipati was an Islamic scholar who worked in the field of Qiraat. He was a great scholar of the sciences of Tajweed and Qiraat. He was an alumnus of Darul Uloom Deoband and wrote books including Al-Qura Al-Mardiya and Inayat-e-Rahmani. Qari Fateh Muhammad suffered from childhood blindness as a result of smallpox. He had a phenomenal memory and learnt Sabah al-Qirat from Shaykhul Qura Qari Muhyul Islam Usmani Panipati. He went on to pass this precious knowledge to Qari Rahim Bakhsh Rahmatullah, who taught at Madrasa Khairul Madaris, Multan. He was the Musannif writer of widely accepted Nurani Qaida. The video provided here tells more about Qari Fateh Muhammad Panipati. ہم نے دیکھا تھا حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اپنے وقت کے شیخ القراء تھے، نابینا تھے، اولیاء اللہ میں تھے، معذور تھے، نابینا تھے، ویل چیئر پہ تھے، لیکن نماز ہمیشہ صف اول میں پڑھتے تھے۔ اور آپ کے طواف کا یہ عالم تھا، کبھی کبھی میں درس کے بعد چلا جاتا، حضرت طواف کر رہے ہوتے، ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیتے، تو بڑی مشکل سے میں 1 یا 2 چکر آپ کے ساتھ چلتا، پھر میں آہستہ آہستہ نکل کے وہاں سے نکل جاتا۔ کبھی اتنا آہستہ آہستہ طواف کون کرے؟ یعنی عمرے کرنے میں حضرت کو کم سے کم 8-9 گھنٹے لگتے تھے کہ صفا پہ کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے درس میں حضرت آگے بیٹھے ہوئے تھے، آگے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ نے آپ کو اتنا علم، اتنی سمع، اتنی قوت دی تھی کہ بیک وقت آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور 4 طالب جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنی منظر بھی سناتے تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 طالب منظر سنا رہے ہیں، جس نے غلطی کی میرے درس کے آگے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ دیکھو ہمارے بزرگ بھی عجیب ہیں، اب یہ مجھے خوش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کہیں گے مکی صاحب کا درس سننے ہم بھی جاتے ہیں۔ پڑھ تو اپنی نماز رہے، میرا درس سن رہے ہیں، اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور احسان جتائیں گے کہ جی ہم تو مولوی مکی صاحب کا درس سننے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے شیطانی وسوسہ دل میں آیا۔ دوسرے دن جب میں طواف میں گیا
اور ہاتھ رکھا حضرت نے کندھے پہ، فرمایا کل کون سی حدیث آپ پڑھ رہے تھے؟ میں نے بتایا، کہا حضرت آپ نے اس کی تقریر غلط کی. اس حدیث کی تقریر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کوکب الدری میں یہ لکھا. حیران ہو گیا کہ وہ حدیث سن بھی لی، میری غلطی بھی یاد رکھی اور مجھے بتا بھی دیا. جو میں کہہ رہا تھا ایسے کھڑے ہیں اپنی منزل پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا میں کیا تقریر کر رہا ہوں. دوسرے دن کسی نے جا کے بتلایا، میں نے دوسرے دن سبق میں طلباء سے کہا کہ کل جو میں نے حدیث کی تقریر کی تھی میں نے غلطی کی تھی، اصل تقریر یہ ہے. کسی نے جا کے حضرت کو بتایا کہ جی آج تو درس میں مکی صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں نے کل غلط سبق پڑھایا تھا. اچھا کیا تھا؟ میں نے کہا بس یہی علم والوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ ضد پہ نہیں رہتے. جن کے اندر علم نہیں ہوتا وہ اپنی غلطی کبھی مانتے نہیں اور نہ اعتراف کرتے ہیں. یہ مان لینا ہی تو علم ہے. بس اچھا دعا مانگے مکی صاحب کے، ہاتھ اٹھائے. اب جو دعا شروع کی مغرب سے پہلے 1 گھنٹہ دعا مانگتے رہے، پھر مغرب کے بعد نفل سنت وغیرہ پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر عشاء تک دعا مانگتے رہے، عشاء کے بعد پھر دعا مانگ 3 گھنٹے سے دعا مانگتے رہے میرے لیے. اچھا اس نے کہا میں نے غلطی کی. یہ اعتراف کر لینا جو ہے یہی تو علم ہے. یہ تو جہالت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ضد پہ اڑا رہے، نہیں میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے.